اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به القلوب. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد باری تعالیٰ ہے اور آپ ان کو سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے اور شرک کرنے والوں میں سے بھی. ہر ایک ان میں چاہتا ہے کہ کاش اس کی زندگی 1000 برس ہو اور اس کو اتنی عمر دے بھی جائے تو اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. متصل حصے میں یہود کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ آخرت کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، اپنے لیے انعامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں تو اب اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ موت کی خواہش تو کر کے دیکھیں، کبھی ایسا نہیں کریں گے. پھر مزید جو فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کہ آپ ان کو سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے. اور اس سے پیشتر جو آیہ کریم ہے اس میں جو اعمال بد، یعنی جو اعمال انہوں نے اپنے ہاتھوں اگلے جہان میں بھیجے ہیں، یہ سبب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آخرت کے حوالے سے. جو مشرک ہیں، باقی کفار کی اقسام ہیں، چونکہ وہ ایمان بالآخرہ کا انکار کر رہے ہیں تو یہی دنیا، یہی زندگی، یہی زیب و زینت، یہی بحث. یہ چونکہ اہل کتاب ہیں اور آخرت کا ماننا اور آخرت کے عذاب اور ثواب کا ماننا، یہ اس حصے کو اختیار کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات معزز سامعین کرام جو سمجھنے کی ہے کہ ماننا حقیقی معنوں میں ماننا تب ہوگا جب عین مطابقت رکھے گا. اس میں جس درجے کی آمیزش کی جائے گی اس درجے کا وہ ماننا جو ہے نہ ماننے کے حصوں میں داخل ہو جائے. تو یہ کہتے تھے بنی اسرائیل کہ آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم میں آخرت کے انعامات کا اتنا ہی یقین ہے تو اپنے لیے موت کی تمنا تو کر کے دے. پھر فرمایا یہ نہیں کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو اعمال انہوں نے بھیجے ہیں اس وجہ سے یہ ایسی دعا نہیں کریں. پھر فرمایا یہ سب سے زیادہ حریص ہیں زندگی کے، یعنی یہ طالب ہیں زندگی جو دنیا کی اس کی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں میں سے بھی، یعنی جو باقی مشرک ہیں جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں تو اسی دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ رہے ہیں. نہ صرف یہ آخرت سے بھاگ رہے ہیں بلکہ جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی دنیا کی زندگی کا حص کرتے ہیں. اور ماننے اور نہ ماننے، معزز سامعین کرام، دو ہی حصے سمجھ آتے ہیں کہ ایک وہ جنہوں نے مانا، ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا. کسی نے کلی انکار کیا، کسی نے مشروط انکار کیا، کسی نے کسی ایک حصے کا انکار کیا. لیکن دین اسلام میں ذاتی خواہشات کا دخل نہیں ہے، ذاتی پسند و ناپسند کا دخل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ دین اسلام عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. یہ اللہ کریم کا احسان ہے. چونکہ قرآن کریم میں یوں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کہیں کسی کو گھر چھوڑ دینا یا کہیں کسی کو موت کا حکم دے دینا، اس سے کوئی اگر اس حکم کے تحت کو گزرے تو بھی اسی میں اس کی بھلائی ہے. تو یہاں نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح زندگی کے حریص ہیں، آخرت سے بھاگتے ہیں.
یود احدہم لو یعمر الف سنہ، فرمایا ہر ایک ان میں چاہتا ہے کہ کاش اس کی زندگی 1000 برس ہو۔ معزز سامعین کرام، عربی میں بعض حصے یا الفاظ ایسے ہیں جو محاوراتی طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنی زبان میں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہزاروں لوگ، اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ لفظ 1000 ہی ہے، ہماری مراد ہوتی ہے کہ بہت زیادہ لوگ۔ اسی طرح جب کہہ دیا جاتا ہے 70 دفعہ، پھر اسی طرح 1000 کا لفظ جو ہے اور جگہ پر بھی استعمال فرمایا گیا، اس سے مراد ہے کہ بہت زیادہ زندگی جو ہے وہ نصیب ہو۔ اور جو مجوسی تھے وہ آپس میں جب کسی کو ملتے تھے، یعنی جہاں جو فرمایا گیا من الذین اشرکوا، باقی شرک کرنے والے، تو ان میں جو مجوسی ہیں ان کا آپس کی جو سلام دعا ہے وہ تھی یہی کہ تمہاری زندگی 1000 برس ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بے شمار لمبی زندگی ہو، اور وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اگر جو یہ خواہش کر رہے ہیں اس کے مطابقت انہیں نصیب بھی ہو جائے تو یہ بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ معزز سامعین کرام، دنیا فانی جہان ہے، اس اقرار کے ساتھ تصدیقم بالقلب شامل نہ ہو تو وہ ماننا نہ ماننے جیسا ہوتا ہے، کیونکہ اعمال پھر اس کے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہم بحیثیت مسلمان، اللہ کریم کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کے یہ حصے ہیں، ہمارا اقرار ہے، لیکن یہ اقرار اس درجے کا ہو کہ یہ ہمیں اعمال میں پابند کر دے، کیونکہ کسی بات کا بھی یقین محکم اس بات اور اس یقین کی مطابقت عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ماننا اور اقرار جو ہے عمل مطابقت نہیں رکھتا تو اس ماننے یا اقرار میں اس درجے کی کمزوری ہے جو سبب بن رہی ہے بے عملی کی صورت میں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حضرت جی کا قول بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اعمال بد اختیار کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو عبادات ایک ایک کر کے اس سے چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی وظائف کرتا ہے، ادوار پڑھتا ہے تو وہ اس سے چھوٹ جائیں گے، اگر اسی برائی پر قائم رہتا ہے، توبہ کی طرف نہیں پلٹتا، تو نفل عبادات جو ہیں وہ چھوٹنا شروع ہو جائیں گی، سنت عبادات چھوٹنا شروع ہو جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ بات فرائض پر آ جائے گی، پھر فرائض چھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جہاں کہیں بھی لغزش کسی پہلو میں بھی سامنے آ رہی ہے، وہاں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں میں غلطی کر رہا ہوں۔ اور معزز سامعین کرام، ہماری غلطیاں نادانستہ تو شاید کوئی ہو، دانستہ کثیر ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم اسے جواز دیتے ہیں، لیکن اس غلطی کو اختیار رکھتے ہیں۔ اپنے اعمال میں دیکھ لیا جائے کہ جہاں نیکی کم ہو رہی ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کے اسباب میں جب آپ تلاش کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ کہاں جو غلطی ہے وہ کس درجے کی ہے۔ پھر دوسری بحث حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس موضوع کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ یہ تقسیم ہے فقہ کے حوالے سے، کون کتنا بڑا گناہ ہے اور کون سا گناہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں صغیرہ ہے، لیکن دونوں طرح کے عصیان ہیں تو گناہ۔ تو جب بات گناہ کی آئے گی تو دوسری طرف جہاں بات حکم عدولی کی آتی ہے، جب اس بحث کو لائیں گے تو حکم عدولی کس ذات کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ پھر وہ ایک اور بڑا باریک حصہ اور خوبصورت مثال ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا پتھر کسی کشتی میں رکھ دیا جائے اور نسبت جو وزن کی ہے کشتی سے پتھر کی زائد ہو تو ایک پتھر ہی کشتی کو ڈبونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح
جو بعض گناہ ہیں، جو گناہ کبیرہ وہ ایسے ہیں کہ ایک ہی دفعہ بندے کے ایمان کو ڈبو دیتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ کو عام نہیں جاننا چاہیے، چونکہ ہر عمل بد ایک پتھر جو ہے کشتی میں لاد رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان پتھروں کا جو وزن ہے کشتی کی نسبت سے بھاری ہو جائے گا، تو یہ چھوٹے پتھر جو ہیں یہ بھی کشتی کو ڈبونے کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ مجھ سے عبادات نہیں ہو رہی، تو یہ جو مخلوق خدا سے مخاطب ہوتے ہیں، کاش ہم اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ میں کہاں کیا غلطی کر رہا ہوں، میری جو خوراک ہے کیا وہ حلال ہے، میری جو زبان ہے اس سے کیا مخلوق کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میں اپنے الفاظ کا احاطہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، دین کی مطابقت رکھتے ہیں یا تجاوز میں ہیں، میری نظر میں حیا ہے یا نہیں ہے، لوگوں سے جو میرا ملنا بیٹھنا اٹھنا دین یہ سارے معاملات ہیں، اس میں کہیں میں نے توکل تو نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ جل شانہ کی طرف جو ہر شے کی نسبت ہے اسے میں نے مخلوق سے منسوب کر دیا ہو۔ تو جب بندہ اپنا یہ تجزیہ کرتا ہے معزز سامعین کرام، تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں کس درجے کی غلطی ہو رہی۔ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ ہماری غلطیاں اللہ ہمیں معاف فرمائے دانستہ ہوتی ہیں، نادانستہ غلطیاں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور ان کا مواخذہ جو ہے اس کا انداز بھی اور ہے۔ پھر یہی غلطیاں ہمیں اتنا ہم پر وزن لاتی ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے ایمان ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور عمل صالح بھاری لگتا ہے، اور عمل بد گو دنیا میں اس کے لیے تکلیف سے بھی گزرنا پڑ رہا ہو، وہ بندہ آسانی سے اس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ غور فرمائیں، کوئی بھی عمل جو انسانی مزاج کی مطابقت نہیں رکھتا، جو دین اسلام سے باہر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آسان ہے۔ اگر کوئی چوری کے لیے نکلتا ہے تو چوری کے لیے نکلنا ایک خوف سے لے کر ظاہری وجود کے خطرے تک جو ہے اس میں ہر شے شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آسان ہے۔ اس کی نسبت اگر کوئی مزدوری پر نکلتا ہے تو وجودی مشقت ہے، لیکن تکلیف ذہنی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایک اطمینان ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مزدوری کی نسبت چوری جو ہے اس کی ترغیب مل رہی ہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو پسند و ناپسند ہے، وہ جو چاہت ہے، وہ رخ اس غلطی کی طرف انسان نے کر لیا ہے۔ تو جس طرف کا رخ ہے پھر منازل بھی اسی نسبت کی مل رہی ہیں، کیونکہ مسافر اس راہ کا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کی خواہش ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کاش ان کی جو زندگی 1000 برس۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ایک پہلو اور جو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دار دنیا کی زندگی 1000 برس، حضرت نوح علیہ السلام نے لگ بھگ 1000 برس، 950 سال جو ہے لگ بھگ 1000 برس ہے، آپ نے اشاعت دین میں اپنی قوم کی تبلیغ میں صرف فرما۔ یہ آپ علیہ السلام کی کل عمر نہیں ہے۔ 1500 سال کی روایات میں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ملتی ہے۔ آپ آدم ثانی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو بنی نوع انسان کی آبادی شروع ہوئی، طوفان نوح میں صرف وہی لوگ بچے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، اس لیے آپ کو آدم ثانی جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ وہ 950 سال بھی تو ختم ہو گئے۔ جو آپ کی عمر عزیز اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی، اس کی تکمیل بھی تو ہو گئی۔ اس دنیا کی اللہ کریم نے جو ابتدا اسے عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ اس کا انتہا جو ہے اس کا تعین بھی ہے، اس لیے کہ یہ عالم جو ہے یہ فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اس کی بقا دائمی نہیں ہے۔ دائم کی جب بات آئے گی، ہمیشگی کی جب بات آئے گی، پھر بات
آخرت کی آئے گی، عالم امر کی آئے گی، امر خلق اس میں داخل نہیں ہے۔ اب شیطان مردود نے ابتدا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا، اس ابتدائی جو انسانی دور کی ابتدا، اس وقت اس نے اپنے لیے جو راستہ چنا وہ ظلمت کا تھا۔ اس نے جتنی بھی عمر مانگی کہ قیامت تک کی عمر دے دی جائے، اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی، اور وہ موذی اسی راہ میں سرگرداں ہے، اسی راہ میں سرگرداں رہے گا، اور اپنے لیے مزید ظلمت جو ہے اسے بڑھاتا چلا جائے گا۔ لیکن جب قیامت ہوگی تو پھر زندگی تو منقطع ہوگی، موت آئے گی۔ ما بعد الموت، جب زندگی کی ابتدا آئے گی اور آخرت کی بات آئے گی، برزخ سے منتقل جب بالعموم انسان پہنچیں گے روز محشر اور قیامت کے دن، پھر بات ختم نہیں ہے، پھر بات ہمیشگی کی ہے۔ پھر ایک طرف آپ لامحدود کو رکھیں اور دوسری طرف ترازو پر محدود کو رکھیں۔ محدود کا پیمانہ 1 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، 1000 سال کا ہو، 10,000 سال کا ہو، لیکن بہرحال وہ محدود ہے، اور دوسری طرف لامحدود ہے۔ تو 1000 سال بھی اگر کسی کو عمر نصیب ہو تو بھی اس نے گزر جانا ہے۔ تو ابتدائے زمانہ میں روایات میں، حدیث مبارکہ میں، اس کی شرح میں علماء کرام جو بحث فرماتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بالعموم جو قد کاٹ تھا انسانی، بالعموم وہ بھی بڑا تھا اور عمر بھی زائد تھی، لیکن انسانیت کی بلوغت جو ہے وہ اس درجے کی نہیں تھی، اس میں معصومیت کا عنصر زیادہ تھا۔ جوں وقت گزرتا گیا، بالکل اسی طرح انسانی وجود یا انسانی جو پیدائش ہے، اس سے لے کر بڑھاپے کی جو مثال ہے، اسی حصے کو اگر ہم دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ بنی نوع انسان کی زندگی جو ہے اس میں کیسے تغیر و تبدل آئے، اور ایک فرد کی، ایک اکائی کی ذاتی عمر جو پیدائش سے موت تک ہے، اسی طرح اس خلق کا نظم ہے، پیدائش سے موت تک ہر ایک مسافر ہے، اپنے اپنے انداز سے وہ سفر میں سرگرداں ہے۔ تو بات 1000 سال کی ہو، چاہت کی ہو، حقیقت میں عطا کر دی جائے، ختم ہو جائے گی۔ پھر تیسرا پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جو باہر سے آئے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے رہنا جو ہے اس کی اجازت چاہیے، وہیں رہے۔ ان 2 دوستوں میں ایک دوست پہلے فوت ہو گیا اور دوسرا دوست جو ہے کچھ عرصے بعد فوت ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ہستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ان کے اعمال یا ان کی نسبت جو برزخ میں مقام کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں فوت ہوا، برزخ میں ان کے مقام کی ترقی کی نسبت جو ہے وہ پہلے فوت ہونے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فرمائی۔ جب عرض کی گئی سبب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی جو پہلے اختتام ہوئی اس کا عمل وہیں بند ہو۔ تو مفہوم عالی ہے کہ جس کی زندگی لمبی تھی اس کے پاس مزید موقع اسے نصیب ہوا کہ اس نے عمل صالح اختیار کیا۔ اس لیے حدیث شریف میں بڑا واضح فرمایا گیا ہے کہ لمبی زندگی جو ہے اس کی دعا کی جائے، موت کے راستے سے جو دعا ہے یا انتخاب ہے اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جب اس دنیا کی زندگی ختم ہوگی معزز سامعین کرام تو پھر اعمال کی کتاب ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے وہ نام، وہ رشتہ مخصوص جہاں جس خاندان کا ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کتنے عزیز و اقارب ہمارے فوت ہوتے ہیں تو جس کا اختتام اس دنیا کا آ گیا، فانی جہان کا آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اختتام جو اس کو پہنچ گیا وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، یہاں کی بات ختم ہو۔ اب یہاں ہم جو منتظر رہتے ہیں بات وہاں کی ہے،
بات یہاں منتظر ہونے کی نہیں ہے، ہم سارے اپنے حصے کا وقت پورا کر کے منتقل ہوتے جائیں گے۔ یہ انتقال ہے، منتقل ہوں گے، یہاں سے وہاں منتقل ہوں گے۔ یہ انتقال بات ختم نہیں کرتا، منتقل کے معنوں میں ہے۔ یہاں انتقال ہوا تو منتقل ہو کے اگلی منظر پر چلے گئے۔ تو لمبی عمر کی جب دعا کی بات آئے گی معزز سامعین کرام، تو اس نسبت سے کہ نور ایمان سے ہو، عمل صالح نصیب ہو، جو فرصت ہے اس میں مزید نیکی جو ہے وہ نصیب ہو، اللہ کریم اور راضی ہو اور اللہ کریم کا قرب نصیب ہو۔ پھر یہ الگ بات ہے، اعمال بخشش کا سبب نہیں ہے، بخشش کا سبب اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ چونکہ جو مقصد تخلیق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کی عبادت کرو چونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب جو زندگی عطا کی، اس عطا کے بدلے میں ساری زندگی سر بسجود بسر کر دی جائے، افزانہ نہیں پورا ہوتا۔ جب بات افزانے سے نہیں نکلے گی تو انعام میں کیسے داخل ہو؟ تو یقیناً جو آخرت کا انعام ہے وہ اس کی رحمت سے ہے، اس کے کرم سے ہے، اس کے احسان سے ہے۔ لیکن جو اس نے حکم دیا اس کی پاسداری مخلوق جو ہے وہ کیسے کرتی رہی؟ بات تو یہ ہے، سوال تو یہ ہے کہ میرے اللہ نے جو مجھے حکم عطا فرمایا، جو مجھے استعداد بخشی، اس استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے میں کسریٰ کا مسافر رہا۔ تو یہاں جب یہ فرمایا گیا نا کہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہ اتنی عمر دے دی بھی جائے تو ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کی روش ایسی ہے، انہوں نے اپنی راستہ ایسا چن لیا ہے، بلکہ یہ عمر ان کے لیے عذاب میں بڑھوتی کا سبب بنے گی، کیونکہ جتنی فرصت ہوگی اتنی برائی کریں گے، پھر جتنی برائی کریں گے اتنا نتیجہ بھی بھگتیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم آیات کریمہ کی حقیقت جو ہے یہ سمجھنا آسان فرما دیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت فرمان ہے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ جس موضوع پر بیان فرمایا جا رہا ہے اس نسبت سے بیان ہے، لیکن یہ بیان کلی ہے، اصول ہے، اور اس آیا کریمہ پر ایمان نصیب ہو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہاں تقریر کرتے ہوئے یہ بات ثانوی ہوگی کہ میرے الفاظ یا میرے انداز پر آپ کی رائے کیا ہے۔ مقدم یہ ہوگا کہ میرا اللہ جانتا ہے جو کچھ میں بول رہا ہوں، میرا اللہ شاہد ہے جو کچھ میں بول رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو میرے الفاظ کے چناؤ میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، غلطی تو لگ سکتی ہے، الف با تا کی غلطی ہو سکتی ہے، بدنیتی نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر میرے لیے مقدم یہ نہیں ہے کہ مخلوق میرے بارے میں رائے کیا قائم کرتی ہے، مجھے مقدم ہوگا کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بنیاد ہے وحدانیت باری تعالیٰ ایمان کی، واللہ بصیر بما یعملون۔ تو جو ہم بولتے ہیں کہ اللہ کریم نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں جانتے، ہم جو عمل اختیار کرتے ہیں یہ یقین ہو کہ اپنے اللہ کے روبرو ہیں، تو جو غلطی ہے اس پر کیا ہمارا شریر نہ کانپ جائے، ہمارا وجود نہ کانپ جائے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں نہ رک جائیں۔ تو غور فرمائیں، اگر غلطی سے ہم نہیں رک رہے تو یہ جو ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، جو اس کے حاضر ناظر ہونے پر ایمان ہے، تو غور فرمائیں نا کہ یہ ماننا جو ہے یہ کس درجے کا ہے، تو بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر فرمایا
آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو یقیناً اس نے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے اس قرآن کو پہنچایا، جو تصدیق کرتا ہے اپنے پہلی کتابوں کی اور رہنمائی کرتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ مختلف روایات ہیں، لیکن بالعموم جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود کے علماء نے کچھ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رکھے کہ سچا نبی ہی ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، عمومی مخلوق ان سوالوں تک رسائی نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کا جواب جب ارشاد فرمائے تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لانے ہے؟ آپ نے حضرت جبرائیل امین کا ذکر فرمایا تو اس پر بھی یہود جو ہیں وہ خفا ہوئے، انہوں نے کہا ہماری قوم پر جب بھی عذاب آیا ہے اس عذاب کو لانے والا جو فرشتہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لاتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان سے تکلیف پہنچی ہے، اس لیے ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ بھونڈے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اسی دنیا میں قاصد کا احترام، قبائل آپس میں، حکومتیں آپس میں، حکمران آپس میں، غیر مسلم قاصد کا احترام رکھتے، چونکہ بات قاصد کی نہیں ہوتی تھی، بات جس نے قاصد بھیجا، قاصد والے کی بات ہوتی ہے۔ یہاں یہ جو اعتراضات ہیں یہ بھونڈے اعتراضات ہوتے ہیں، چونکہ ناحق جو ہوتا ہے وہ کسی طرح بھی پیمانے پر درست نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے انکار کے حوالے سے تکبر ارشاد فرمایا کہ وہ کبر کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہ ماننا، کوئی جواز نہیں ہے۔ تو وہ جب انکار وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جبرائیل امین تو ہم پر عذاب اور سختیاں لائے ہیں، ہم سے تو ان کی دشمنی ہے، اور اگر حضرت میکائیل علیہ السلام ہوتے کیونکہ وہ بارشیں اور خوشی اور سبزہ لاتے ہیں تو ہم مان لیتے۔ تو اسی طرح غیر قوم سے بھی انکار کیا گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر اللہ کے نبی اور رسول نے آپ کا ذکر فرمایا۔ ہر قوم پر جہاں احکامات ان کے ذاتی حصوں کے تھے، اس ماننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ماننا بھی تھا۔ اور یہ وہ قوم ہے کہ جن کو تو آپ کی بعثت کے حوالے سے معاونت تک کا فرمایا گیا تھا، نہ صرف اقرار، معاونت تک کا فرمایا گیا کہ معاون ہوں گے، خدمتگار ہوں گے، تعمیل حکم کے لیے پیش ہوں گے، اور سب کچھ جانتے ہیں۔ بے شمار روایات ایسی ملتی ہیں جہاں یہود کی گفتگو ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنی واضح نشانیاں کہ قرآن کریم یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لے۔ اب اپنے بیٹے یا اپنی اولاد کا جو پہچاننا ہے یہ والدین کے لیے کیا مشکل ہے۔ اسی طرح اتنی واضح نشانیوں کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک اعتراض ہے۔ اگر جبرائیل امین پر جو آپ پر لاتے ہیں تو یہ تو ہم پر عذاب لاتے رہے، تو عذاب کس سبب آتا رہا؟ عذاب نازل کس نے کیا؟ جب ان دو باتوں پر بحث آئے گی تو اپنے عمل بد سامنے آئیں گے، اور اس کی سزا پھر دوسری طرف جب بات آئے گی کلی حصوں میں، پھر بات اللہ جل شانہ کی ہوگی، کیونکہ جس کے حکم عدولی کی گئی سزا تو پھر اللہ رب العالمین نے دی۔ تو حضرت جبرائیل امین نے تو تعمیل کی اپنے حکم کی، تو تم نے تو تخریب کی، غلطی کی، لیکن بھونڈا اعتراض ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اعتراض یا تجاوز ہوتا ہے اس کا کوئی وزن برابر نہیں ہوتا کہ وہ ماپ تول پر برابر آ رہا ہو۔ ویسے بھی معزز سامعین کرام جو اعتراض ہوتے ہیں نا، بالعموم اپنی زندگی میں ہم بھی اگر دیکھیں تو بالعموم جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی ایک ضد اور اناد ہوتی ہے، اس میں کثیر حصہ جو ہے وہ جہالت کا ہوتا ہے۔
اور غلطی پر عجیب دیکھا گیا ہے، یہ تجربہ میں آیا ہے کہ آپ غلطی پر ہوں تو اعتراض والے بھی خاموش رہتے، آپ درست راستے پر چلنا شروع کر دیں تو معترض بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، آواز بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور عدد بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ بالعموم جو معاشرے کی روش ہے وہ کیسی ہے۔ اگر بالعموم معاشرے کی روش برائی میں معاونت نہ بھی کرتی ہو لیکن رکاوٹ نہ ہو، اور اچھائی میں معاونت تو کجا رکاوٹ کا سبب بن رہی ہو، تو سمجھ آتی ہے کہ بالعموم جو پورے معاشرے کی روش ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو آج یہی صورتحال جو ہے ہمیں پیش ہے، ہم روز سیکھتے ہیں، ہم روز چلاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، پریشانیاں کرتے ہیں، مسائل کی بات کرتے ہیں، اعمال کی نہیں کرتے۔ ہم اپنے سے بڑے ذمہ دار پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے ظلم و ستم پر بحث کرتے ہیں، کبھی کردار پر نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارا کردار ہے، چونکہ حدیث شریف میں بڑا واضح ہے کہ کردار حاکم ہوگا، اعمالکم اموالکم، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال جو ہے یہ حکم ہوگا، حکمران ہوگا۔ تو جب ہم اس نفس نفسی کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہم نے پلٹ کر اپنی سوچ، اپنا عمل دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ ساری بحث ہوگی، کبھی یہ بحث نہیں ہوگی کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کریم سے آسانی مانگ لیں۔ اس غلط جو روش ہے اس میں کم از کم اپنے حصے کی جو غلطی ہے اسے تو نکال لیں۔ اور تلاوت ہم کرتے ہیں اور یہ الفاظ بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا قرآن کریم فرما رہا ہے؟ خشکی اور تری پر فساد جو ہے وہ تمہارے اعمال ہیں، بڑا واضح فرما۔ ہم تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں دیکھتے کہ مخاطبین میں بھی ہوں؟ کہیں مخاطب کی بات آئے تو سب پر آئے گی، کوئی مقرر بات کر رہا ہوگا وہ سامعین پر بات کر رہا ہوگا، قوم پر بات کر رہا ہوگا، دوسرے لوگوں پر بات کر رہا ہوگا۔ میں اپنے حصے کا مکلف ہوں، میری جان نہیں چھوٹے گی کہ کسی کی طرف اشارہ کروں تو اپنے سوال سے جان چھوٹ جائے گی، نہیں چھوٹے گی۔ یہاں سے رخصتی سوال پر جا کھڑا کرے گی اور وہاں سے اگلی کروٹ جو روز محشر حساب کتاب میں جا کھڑا کرے گی، اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے پاس کہاں فرصت ہے کہ میں کسی دوسرے کو زیر بحث لاؤں؟ میری تو زندگی اپنی جو ہے وہ اس طرح چل رہی ہے۔ تو یہ سوچ اگر ہم میں نہیں ہے، یہ سوچ مجھ میں نہیں ہے، تو پھر جیسے تبصرے ہم کرتے رہیں، جیسی بحث ہم کرتے رہیں۔ اور دکھ ہوتا ہے، سارے قوانین جو ہے ان کے احترام کی بات ہوتی ہے اور اس قانون کو ہم زیر بحث ہی نہیں لاتے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اپنے گرد و پیش دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنے اعتراضات، اپنے فیصلوں کو دیکھو۔ یہ جو آوازیں آج ہمارے گرد و پیش بلند ہو رہی ہیں، کیا ہماری سماعت سے نہیں ٹکرا رہی؟ چونکہ خاص موضوع یا خاص طبقے کی بات نہیں، بالعموم بات، اسے دیکھیں تو سے۔ تو فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، جو بھی عداوت کرے گا حضرت جبریل امین سے، اور وہ کون ہے؟ فإنه نزله على قلبك، وہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ کچھ نازل کیا جو اس کا اللہ نے فرمایا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، تصدیق کرتی ہے یہ قرآن، تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، رہنما ہے، وہدیٰ، سیدھا راستہ، عین سیدھا راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، وبشریٰ، اور بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کسے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کو، ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو نہیں، ملاوٹ کرنے والوں کو نہیں،
ماننے والوں کو، للمؤمنین۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو، حضرت جبریل امین سے دشمنی رکھ رہے ہو، یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے نازل کیا گیا، یہ انہیں جو بھیجا گیا، حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ اب اس میں دو پہلو، کہ جس حق کا انکار کر رہے ہو وہ لانے والے بھی حضرت جبریل امین، اور وہ مخفی پہلو جسے آپ تفسیر کے معنوں میں بات کریں گے، معنی بعید کے معنوں میں بات کریں گے، کہ کوئی حکم ایسا نہیں وہ لائے جو عند اللہ نہ ہو، بِإِذْنِ اللہ۔ اب بھی جو کچھ لائیں اللہ کے حکم سے لائیں، اور جہاں تم اعتراض کر رہے ہو پھر بات تو یہ ہوگی نا کہ وہ جو لا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو تب جو ہوا تو بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اب جو عطا ہے یہ بھی اللہ کریم کے حکم سے ہے، اور تصدیق ہے۔ تو قرآن کریم اس آیہ کریمہ میں جو بیان فرمایا گیا کہ پہلی بات تصدیق کر رہا ہے، جو کچھ اللہ کریم نے شرائط ایمان عطا فرمائی، جو کچھ کلام ذاتی مخلوق کو پہلے نصیب ہوا، جو اللہ کا رسول اللہ کا حکم مخلوق تعلق لائے، اس آج کی صداقت کے ساتھ تب تک کی جو صداقت ہے ساری کی قرآن کریم تصدیق فرماتا ہے۔ پھر وہدا، عین سیدھا راستہ ہے، چونکہ مسافر ہے، ہر کوئی مسافر ہے، تو لفظ مسافر کے ساتھ مسافت از خود سمجھ آ جاتی ہے، چونکہ سفر، مسافر سفر، جو سفر کر رہا ہے، تو مسافر سفر مسافت۔ اسی طرح جیسے لفظ کشتی بولا جائے تو پانی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لازم الملزوم ہے، تو یہ تو مسافر ہے ہی سفر سے۔ تو جب بات یہاں آئے گی تو اسے راستہ ضرور چاہیے۔ کون سا راستہ چاہیے؟ جس میں بھٹک جائے، جس میں نقصان اٹھائے، جس میں تکلیفیں اٹھائے، جو منزل تک نہ پہنچائے نہیں، راستہ وہ چاہیے جو عین سیدھا ہو، مسافر کو با منزل کرے۔ تو قرآن کریم دوسرا حصہ وہدا، عین سیدھا راستہ جو ہے وہ عطا فرمانا، اور تیسرا حصہ وبشرا، خوشخبری دیتا ہے۔ خوشخبری آنے والے عمل کی ہے، جو اختیار کر رہا ہے وہیں سے خوشخبری کی ابتدا ہے، چونکہ صراط مستقیم ظاہر میں دنیا کی زندگی میں بھی آسان ترین راستہ ہے، لیکن بات کیا ہے، ایسے نہیں، للمؤمنین، ماننا پڑے گا بھائی، اقرار کرنا پڑے گا، ضد اور عناد کر لو، وہاں بھی بیان فرمایا جا رہا ہے، پھر 1000 سال مانگو تو بھی عذاب سے نہیں بچ سکو۔ معزز سامعین کرام، ایک بڑا پہلو جسے ہم عمومی تلاوت میں گزر جاتے ہیں، علی قلبک، زندگی رہی، اللہ کریم کو منظور رہا، اگلے جمعۃ المبارک میں اسی آیہ کریمہ پر جو دوبارہ بیان کریں گے، اور یہ جو حصہ علی قلبک ارشاد فرمایا گیا ہے اس پر بحث کریں گے۔ اللہ کریم کمی بیشی معاف فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جمعۃ المبارک پہلے عشرہ میں ہے، اللہ کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے، ہماری حقیقی آنکھیں، ہماری حقیقی سماعت اس طرح کھلیں کہ ہم بھی جو نیکی اور بدی ہے اس کی پہچان حاصل کریں، اور یہ پہچان اس درجے کی نصیب ہو کہ ہمارے اعمال اس کی مطابقت رکھتے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔